بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ قدیم میں اہل عرب جب کوئی بستی بساتے تو وہاں ایک طرز اور ایک ہی شکل کے کچے مکان بناتے۔ مٹی سے بنے گھروں کے اوپر کھجور کے پتوں سے بنی چھت، جس کے نیچے ستون کے لیے بھی کھجور کے درخت کا تنا استعمال کیا جاتا۔ اسی طرح دروازے اور روشن دان بھی ایک جیسے ہوتے تھے، جن کے لیے سرائی جھاڑیوں سے الگ کی گئی شاخوں کے اوپر کھجور کے پتوں سے چادر بنا کر لگائی جاتی تھی۔ یوں وہ ایک پردہ نما دروازے کا کام دیتا تھا۔ ہر گھر کے سین میں ایک دو کھجور کے درخت ہوتے تھے، تو یوں ایک جیسے دکھائی دینے والے گھروں میں بعض اوقات لوگ غلطی سے دوسروں کے گھروں میں بھی داخل ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسی ہی بستی میں رہنے والے ایک کسان نے ایک صبح کھیتوں میں جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ آج شام دوسرے قبیلے کے سردار میرے ہاں مہمان ہیں، تو ان کی مہمان نوازی کے لیے کھجوروں کا حلوہ، گندم کا حریص اور زیتون کے تیل میں بکری کی ران بھون کر تیار رکھنا۔ وہ بازار سے تمام ضروری اشیاء لے کر بیوی کے حوالے کر اپنی بکریاں وغیرہ لے کر کھیتوں کی جانب چلا گیا۔ کھجور کے پکنے کا موسم تھا۔ حبس اور بلاں کی گرمی میں جب پیڑوں کا سایہ بھی مسافروں کو راحت نہیں دیتا تھا، تو وہ کسان دوپہر کے وقت کھیتوں سے واپس گھر کی جانب چل دیا۔ باڑے میں بکریاں باندھ کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو منہ لپیٹ کر چارپائی پر پڑی بے خبر سو رہی ہے اور گھر میں کسی بھی قسم کے کھانے کی خوشبو نہیں آ رہی۔ تو گرمی سے بےحال اس شخص کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا۔ فوراً لاٹھی اٹھائی اور پوری قوت سے بیوی کی کمر میں دے ماری، اور ساتھ غصے میں ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، اگر شام تک کھانا تیار نہ ہوا تو تمہارے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ یوں غصے میں برا بھلا کہتا وہ کمرے سے باہر نکل کر پانی پینے کی غرض سے باورچی خانے میں گیا تو اس کو احساس ہوا کہ وہ تو غلطی سے اپنی پڑوسی کے گھر میں آ گیا ہے، اور اوپر سے اس نے پڑوسی کی بیوی کو پیٹ بھی ڈالا۔ پریشانی اور گھبراہٹ میں فوراً وہاں سے بھاگا اور اپنے گھر میں گیا تو دیکھا ہر چیز بہترین طریقے سے تیار اور رکابیوں میں سجی ہوئی ہے۔ شام کو جیسے تیسے کر کے اس نے سردار کی دعوت کی اور اس کو رخصت کرنے کے بعد وہ اپنے پڑوسی کا انتظار کرنے لگا کہ وہ اپنی بیوی کی شکایت پر ابھی آئے گا اور جھگڑا کرے گا، ہو سکتا ہے جرگہ بھی ہو اور مجھے سزا بھی ملے۔ خیر پڑوسی تو نہ آیا، لیکن وہ اگلے چند روز ڈر کے جب بھی اپنے پڑوسی کو دیکھتا کنی کترا کر راہ بدل لیتا۔ یوں ایک ہفتہ گزر گیا۔ پڑوسی تو نہ آیا، لیکن وہ ضمیر کے ہاتھوں پشیمان ہو کر ایک دن اسی پڑوسی کے گھر چلا گیا اور باہر کھڑے ہو کر اس نے اس کو آواز دی۔ وہ باہر آیا، بڑے تپاک سے ملا تو اس نے حوصلہ پا کر آہستہ آواز میں اسے ساری بات بتائی، معافی مانگی، کہا میں تمہاری بیوی سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں اور ہر طرح کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کی بات سن کر اس کا پڑوسی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، خدا کے بے وقوف بندے، کیوں ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ میں تو پچھلے چند دنوں سے پریشان تھا کہ ایسی کون سی نیکی میں نے کی ہے جس کی وجہ سے میری بیوی یکدم بدل گئی ہے۔ مجھے تو اس قصے کا پتہ ہی نہیں تھا، اور میری بیوی بھی شاید سمجھ رہی تھی کہ وہ میں ہی تھا، کیونکہ جیسے ہی میں گھر پہنچا تو وہ میرے جوتے اتروا کر میرے پاؤں دھوتی ہے، پھر میرا ہاتھ دھلوا کر دسترخواں پر بٹھاتی ہے اور ہر روز لذیذ پکوان کھانے میں دیتی ہے، میری ٹانگیں دباتی ہے، میرے سونے کے بعد سوتی ہے اور جاگنے سے پہلے جاگ کر قہوہ پیش کرتی ہے، اور تم ہو کے سارا بھرم توڑنے پر دوڑے چلے آئے ہو۔ سنو، یہ کچھ دینار میری طرف سے رکھ لو اور ایسا کرو مہینے میں ایک آدھ بار ایسی غلطی کرنے آ جایا کرو۔